کیا واقعی دنیا میں طاقت کا مرکز واشنگٹن سے یروشلم منتقل ہو رہا ہے؟ کیا امریکہ اب خود فیصلے نہیں کرتا بلکہ مشرق وسطیٰ کی ایک مخصوص ریاست کے مفادات کو ترجیح دیتا ہے؟ امریکی صحافی ٹکر نے اپنے پروگرام میں ایک حیران کن دعویٰ کیا ہے، اور ان کے ساتھ گفتگو میں امریکی کانگریس مین نے بھی اشارہ دیا کہ امریکی سیاست پر مخصوص لابیز کا اثر پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکا ہے۔ کچھ ماہرین اس صورتحال کو ایک نئے عالمی دور سے تعبیر کر رہے ہیں جسے پیکس جوڈیشیا کہتے ہیں، لیکن کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے یا صرف یہ ایک متنازع سیاسی بیانیہ ہے؟ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا میں ایک اصطلاح عام ہوئی ہے، پیکس امریکانا۔ اس کا مطلب تھا وہ عالمی نظام جس میں امریکہ دنیا کی سب سے بڑی معاشی، عسکری اور سیاسی طاقت بن کر سامنے آیا۔ 1945 کے بعد سے عالمی مالیاتی نظام، بین الاقوامی ادارے، عالمی سیکورٹی آرڈر زیادہ تر امریکہ کے اثر و رسوخ کے تحت رہے۔ اس دور میں مشرق وسطیٰ کی سیاست بھی بڑی حد تک واشنگٹن کے فیصلوں سے متاثر رہی۔ مشرق وسطیٰ میں امریکہ کا سب سے قریبی اتحادی ہے اسرائیل۔ دہائیوں سے امریکہ اسرائیل کو فوجی امداد دیتا رہا، اقوام متحدہ میں اس کا سفارتی دفاع کرتا رہا اور اسے خطے میں ایک اہم اسٹریٹجک اتحادی سمجھتا ہے۔ لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ تعلق اتحاد سے بڑھ کر اثر و رسوخ میں تبدیل ہو گیا ہے۔ کچھ امریکی سیاستدان اور مبصرین دعویٰ کرتے ہیں کہ واشنگٹن کی خارجہ پالیسی پر اسرائیل نواز لابیز کا اثر بہت زیادہ ہے۔ اپنے ایک پروگرام میں ٹکر نے کہا کہ امریکی خارجہ پالیسی اکثر ایسے فیصلے کرتی ہے جو براہ راست مشرق وسطیٰ کے ایک اتحادی کے مفادات سے جڑے ہوتے ہیں۔ اسی گفتگو میں تھامس نے یہ بھی اشارہ دیا کہ واشنگٹن میں لابنگ سسٹم بہت طاقتور ہے اور کئی اراکین کانگریس اس کے دباؤ سے آزاد نہیں ہوتے۔ یہ بیانات امریکہ کے اندر بھی بحث کا موضوع بن گئے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ بہت سے ماہرین ان دعووں سے اتفاق نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکی پالیسی بنیادی طور پر امریکی اسٹریٹجک مفادات کے مطابق بنتی ہے۔ مشرق وسطیٰ کی سیاست میں ایک اہم کردار ہے ایران کا۔ کئی عرب ریاستیں ایران کو ایک علاقائی حریف سمجھتی ہیں، جبکہ ایران خود کو مغربی دباؤ کے خلاف مزاحمت کا محور قرار دیتا ہے۔ اسی کشمکش میں خطے میں ایک تھریٹ نیریٹو پیدا کیا ہے جس میں ایران، عرب ریاستیں اور اسرائیل تینوں کے درمیان طاقت کا پیچیدہ توازن موجود ہے۔ خلیجی ممالک جیسے سعودی عربیہ، قطر، UAE طویل عرصے سے امریکہ کے ساتھ دفاعی معاہدوں پر انحصار کرتے رہے ہیں۔ امریکی فوجی اڈے، ہتھیاروں کی خریداری اور سیکورٹی تعاون ان ریاستوں کے دفاعی نظام کا ایک اہم حصہ ہے، لیکن اب کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ عالمی طاقتوں کے توازن میں تبدیلی کے باعث یہ ممالک مستقبل میں زیادہ علاقائی اتحاد کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ آج کے دور میں جنگ صرف میدان جنگ تک محدود نہیں رہی، اب ایک اور محاذ بھی ہے، انفارمیشن وارفیئر، یعنی میڈیا بیانی، سوشل میڈیا مہمات اور عالمی رائے عامہ کو متاثر کرنے کی کوشش۔ مشرق وسطیٰ کی سیاست میں بھی معلوماتی جنگ کا کردار مسلسل بڑھ رہا ہے۔ آنے والے برسوں میں مشرق وسطیٰ کی سیاست تین اہم عوامل سے متاثر ہو سکتی ہے: امریکہ کا عالمی کردار، ایران عرب ریاستوں کے تعلقات، اسرائیل کے ساتھ علاقائی تعلقات۔ اگر علاقائی تعاون بڑھتا ہے تو خطہ زیادہ مستحکم ہو سکتا ہے، لیکن اگر تنازعات بڑھتے ہیں تو مشرق وسطیٰ ایک طویل جیو پولیٹیکل مقابلے کا میدان بھی بن سکتا ہے۔ تو کیا واقعی دنیا پیکس امریکا سے پیکس جوڈیشیا کی طرف جا رہی ہے؟ اس سوال کا کوئی سادہ جواب نہیں۔ یہ ایک پیچیدہ بحث ہے جس میں سیاسی مفادات، نظریات دیتا ہے اور جیوپولیٹیکل حقیقتیں بھی شامل ہیں، لیکن ایک بات واضح ہے: مشرق وسطیٰ کی سیاست آنے والے برسوں میں بھی عالمی طاقتوں کے کھیل کا مرکز بنی رہے گی۔